کہ جب ہم اپنے بچوں سے یا نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم بنیادی معلومات فراہم کریں، ہم انہیں مباحث میں الجھا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ مباحث کی بات آتی ہے لیکن وہ بہت بعد میں آتی ہے۔ ابتدائی ضرورت ان کی قرآن پاک ہے، قرآن پاک کا فہم ہے، ترجمہ قرآن پاک ہے، جناب نبی کریم کی سیرت طیبہ ہے، حلال حرام کے مسائل ہیں، اور اسلامی تہذیب اور اسلامی اخلاقیات کی بنیادی چیزیں ہیں۔ بنیادی ضرورت ان کی یہ ہے، باقی باتیں آگے کی ہیں۔ یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کی ضرورت، ان کی ذہنی سطح، ان کا فکری دائرہ، جس کو آج کے زمانے میں فریکوینسی ملانا کہتے ہیں۔ ہماری ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم جس سے مخاطب ہوتے ہیں فریکوینسی سیٹ کیے بغیر باتیں کرتے ہیں، وہ پھر بسر نہیں ہوتی، اور بسا اوقات الٹا اثر ہوتا ہے ان کا۔ یہ دوسری بات میں نے یہ کی۔ تیسری بات میں یاد کرنا چاہوں گا کہ، اور یہ بڑی بنیادی بات ہے، ہم اپنی نوجوان نسل کو طعنہ نہ دیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی باتوں کے اسباب معلوم کریں، ان کو تعال و تشریح کے ذریعے، محبت پیار کے ذریعے سمجھائیں۔ میرے پاس کوئی نوجوان آتے ہیں نوجوان، اور الحمدللہ بہت سے نوجوان اس اعتماد سے آتے ہیں کہ جی آپ کے بارے میں سنا کہ آپ بات سن لیتے ہیں، اور میں سن لیتا ہوں اور مسکراتے ہوئے سنتا ہوں۔ بات بسا غلط بھی ہوتی ہے، پھر بھی کہتا نہیں یار بیٹا یوں نہیں، یوں کر لے۔ ان کو ڈانٹے نہیں، ان سے نفرت نہیں کریں، ان کو تعال و تشریح کی زبان میں نہ بات کریں، محبت کی زبان میں بات کریں اور ہمدردی سے بات کریں۔ دیکھیں ایک مریض ہے، ڈاکٹر اگر اس کو ڈانٹنا شروع کر دے گا تو علاج نہیں کر پائے گا۔ ہم خود کو معالج سمجھیں کہ ہم نئی نسل، اپنے بچوں، اپنی بچیوں، یہ ہمارا مستقبل ہے، انہوں نے ہی کام سنبھالنے ہیں سارے۔ ہم انہیں یوں سمجھ کے کہ میں معالج ہوں اور یہ مریض ہے، مجھے اس حساب سے ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تمام اسباب کو سمجھتے ہوئے بات کرنی چاہیے۔ اور ان کے ذہنوں میں جو، میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی نوجوان کے ذہن کو ٹٹول کر دیکھیں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں کنفیوژنز اور شکوک و شبہات کا جنگل پھیلا ہوا ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتے کہ فتویٰ لگ جائے گا، ڈانٹ پڑ جائے گی۔ یہ خوف دور کریں، ان کا اعتماد پیدا کریں اور ان کی بات سنیں، ان کو سمجھائیں، اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ میں نے کئی نوجوان دیکھے ہیں، وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان سے محبت سے پیار سے بات کی ہے، ان کے کنفیوژن کی وجہ کو سمجھ کر اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، تو نتیجہ مثبت آیا ہے۔ تو یہ آج میں اس حوالے سے کہ یہ اپنے مستقبل کو اور مستقبل کی قیادت کو اور اپنی نوجوان نسل کو صحیح راستے پر رکھنا، تو معیار کم از کم صحیح مسلمان ہو اور صحیح پاکستان۔ مسلمان ہونے کا اپنا دائرہ ہے، اور اس کے ساتھ پاکستانی، ملک کے ساتھ محبت، ملک کا مفاد، ملک کے ساتھ تعلق۔ یہ ہم اس دو دائروں میں کوشش کریں کہ اپنے اولاد کو نہیں، صرف اولاد کو نہیں، اپنی نئی نسل کو ایک صحیح مسلمان رکھنے کی کوشش کریں اور ایک صحیح پاکستانی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ ہمارے بچے ہمارے مستقبل کو بہتر انداز میں ڈیل کر سکیں اور اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ www.darsequran.com